ماہ رمضان بڑا ہی عظمت و برکت و رحمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ وہ قرآن پاک جس میں لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدسہ کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ کہاں سے کہاں تک؟ تو لوح محفوظ سے آسمان اول پر رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک اتارا گیا۔ رمضان شریف کے مہینے میں کس رات میں قرآن نازل کیا گیا؟ تو خود اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور شب قدر اتنی قدر والی رات ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ لوح محفوظ سے آسمان اول پر رمضان شریف کے مہینے میں لیلۃ القدر میں پورا قرآن اکٹھا نازل کیا گیا۔ لیکن اس دنیا میں قرآن ہمارے نبی پر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 برسوں میں نازل ہوا۔ 23 برسوں میں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان اعظام، اکابرین کرام ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 2 رکعت میں ایک ختم قرآن مقدسہ کی تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ ہم لوگ بھی ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے بھی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سنتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ الرحمن جب تک ہمارے جسم میں دم باقی رہے گا ہمارا یہ عمل ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم پڑھا کرے، سنا کرے۔ ماہ رمضان میں قرآن پاک کا نزول ہوا، لہٰذا ماہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے، قرآن پاک کی تلاوت سنا کرے۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے روزے عاقل بالغ مسلمانوں پر فرض ہے۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کی خاص عبادت نماز تراویح ہے۔
رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں بندہ نفل پڑھے تو فرض کا ثواب پاتا ہے، اور اگر ایک فرض پڑھے تو 70 فرضوں کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ سبحان۔ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ کہلاتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے وہ جنت کا حقدار ہو جایا کرتا ہے۔ سبحان۔ کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت بھی فرمانے لگتا ہے۔ سبحان۔ ماہ رمضان بڑا ہی عظمت و برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان۔ دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ کہ جس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ نجات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، تو آپ یہ پائیں گے کہ ہمارے بہت سارے بزرگ دوست احباب جو پچھلے سال ہمارے رمضان کے ساتھی تھے وہ امسال موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ نہ جانے کہ آئندہ سال ہمیں ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے امسال جو ماہ رمضان آپ کو نصیب ہو رہا ہے آپ اس کی قدر کریں اور اس کے فیوز و برکات حاصل کریں۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دن میں روزے رکھے، کیونکہ روزے اور قرآن یہ دونوں بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزے عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں کہ مولا میں دن میں انہیں کھانے پینے اور شہوت کرنے سے روکے رکھا، اس لیے اس بندے کے حق میں میری شفاعت تو قبول فرما لے۔ قرآن کہے گا مولا میں اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، فضول باتوں سے روکے رکھا، اس لیے مولا اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان۔ لہذا ہم اس کی قدر کریں، کیونکہ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں غربا و مساکین کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں مومن کا رزق جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر
اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اسے روزہ دار جتنا ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ لیکن روزہ دار کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ماہ رمضان میں غریب غربا مساکین وغیرہ کا خیال رکھیں، جہاں تک ممکن ہو سکے ان لوگوں کو افطار بھی کرائیں۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے کہ افطار کے وقت میں روزہ داروں کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جب بھی افطار کا وقت آئے دل سے دعا کیا کرے، کیونکہ اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے وہ مقبول ہو جایا کرتی ہے۔ جو روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور اسے روزہ دار جتنا ثواب بھی عطا کیا جائے گا۔ جب صحابہ نے اتنا سنا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ داروں کو روزہ افطار کرائے، پھر ہمیں یہ فائدہ کیسے حاصل ہوگا؟ تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فائدہ اسے بھی عطا فرمائے گا جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی یا ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور سے جو روزہ افطار کرائے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا، تو ہم سب کے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے ایسا پانی پلائے گا کہ جسے پینے کے بعد اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لہذا ماہ رمضان کی قدر کرے، روزہ افطار کرے، کرائے، غریب غربا کا خیال رکھے اور نماز تراویح پڑھا کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا اجر عطا فرمائے گا اور آپ جنت کے حقدار بھی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو نیک کام کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔